بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم علمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. حقیقت پر جب تک عمل کرنا ممکن ہوگا تو مجاز پر عمل کرنا ساقط ہے. اگر حقیقت پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور حقیقت پر عمل کرنے کے اسباب موجود ہیں، ممکن ہونے کا مطلب ممکن وقوعی ہے، امکان وقوعی ہے کہ اس پر عمل کرنے کے اسباب موجود ہوں، کوئی ممانعت نہ ہو، تو پھر حقیقت پر عمل ہوگا، مجاز پر عمل ساقط. وجہ یہ ہے، شارح کہتے ہیں یہ حناف کا بہت بڑا اصول ہے، اس پر بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، بہت سے مسائل کی تخریج اس پر ہوئی، اس لیے کہ مجاز جو ہوتی ہے وہ مستعار ہوتی ہے، اس کو عاریت پر لیا جاتا ہے، وہ خلیفہ ہوتی ہے، حقیقت اصل ہوتی ہے، اور خلیفہ اصل کے مزاحم نہیں بن سکتی، مستعار اصل کے مزاحم نہیں ہو سکتی. جب مزاحم نہیں ہے تو پھر جب حقیقت اور مجاز دونوں جمع ہوں تو اس میں حقیقت پر عمل ہوگا، مجاز پر عمل ساقط ہو جائے گا. اس پر چند مسائل متفرق کیے ہیں، جن میں پہلا مسئلہ ہے کہ عقد جو ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ، عقد، یہاں عقد یہ یمین منعقدہ، یہ منعقدہ کے معنی میں ہے، یمین غموس میں نہیں، اس لیے کہ عقد کا حقیقی معنی یمین منعقدہ ہے اور یمین غموس ان کا مجازی معنی ہے. ارادہ اور عزم کرنا یہ معنی مجازی ہے، حقیقی نہیں. لہذا جب عزم اور ارادہ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، تو کسبت کا معنی ارادت، ارادہ اور قصد کے ہیں، اور عزم یعزم کا معنی بھی ارادہ کرنا اور پکا ارادہ کرنا، پختہ ارادہ. یہ عقدہ کا ایک معنی عزم بھی ہے اور ایک معنی ہے یمین منعقدہ، لیکن جو عزم والا معنی ہے، ارادے والا معنی، یہ مجازی ہے، اور یمین منعقدہ کے معنی میں ہونا وہ حقیقی ہے. اس لیے مجاز حقیقت کا مزاحم نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مجاز مستعار ہوتا ہے اور حقیقت اصل ہوتی ہے، اور مستعار عاریت والی شے وہ اصل کے مزاحم نہیں بن سکتی. اس لیے عقدہ کا معنی منعقدہ کے معنی میں ہوگا، نہ کہ عزم اور ارادے والے معنی میں. آپ پڑھ چکے ہو کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ. یمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی ماضی کے کسی فعل پر جھوٹی قسم کھائے، قسم کھائے ماضی کے فعل پر اور جھوٹی قسم ہو، اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، عمدن بول رہا ہے، تو یہ ہے یمین لغو. اور یمین غموس ہے، اس یمین لغو میں نہ گناہ ہے نہ ہی کفارہ ہے. یمین غموس ماضی کے کسی فعل پر، یمین لغو میں غلطی ہو گئی بھی سمجھو گئی، یمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں کہ ماضی کی کسی فعل پر قسم کھائے لیکن اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے قسم کھائے، جھوٹی قسم نہ ہو، اگرچہ وہ قسم جھوٹی ہو
لیکن یہ گمان کر رہا ہے کہ اس نے کام کیا ہے، یہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہے، حالانکہ کام کیا نہیں ہے۔ مثال ماضی کے کسی کام کے کرنے پر قسم کھائی کہ خدا کی قسم یہ کام کیا، اور یہ اپنے آپ کو حق بھی سمجھ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، حالانکہ نہیں کیا، وہ کام کیا نہ ہو، تو یہ قسم ہے، یہ حق پر ہے لیکن قسم جھوٹی ہے، اس لیے اس میں گناہ بھی نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں۔ اور یمین غموس اس قسم کو کہتے ہیں کہ ماضی کے کسی کام پر کہ کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائے، عمدن کھائے، اور پتہ بھی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پھر بھی قسم کھائے کہ میں نے کام کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس میں کفارہ نہیں، صرف گناہ ہے۔ اور یمین منعقدہ اس قسم کو کہتے ہیں کہ مستقبل میں آنے والے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائے، تو اس میں اگر اس قسم کو پورا کر دے تو قسم پوری ہو جائے گی، بار ہو جائے گا، وگرنہ اگر قسم پوری نہ کرے تو اس میں گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ یہ 3 قسم کے قسم ہے۔ یمین لغو پر اتفاق ہے کہ نہ اس میں گناہ ہے نہ ہی کفارہ ہے، اس پر اتفاق ہے۔ یمین منعقدہ پر بھی اتفاق ہے کہ اس میں کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ یمین غموس میں اختلاف آ گیا، آیا یمین غموس میں گناہ پر اتفاق ہے، کفارہ لازم ہے یا نہیں، اس میں اختلاف۔ احناف کے نزدیک کفارہ لازم نہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جیسے گناہ ہے اسی طرح کفارہ بھی ہے۔ لہذا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یمین غموس اور یمین منعقدہ دونوں میں گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اختلاف سمجھ میں آ گیا؟ سبب اختلاف 2 یمین کی آیاتیں ہیں، ایک سورہ بقرہ میں آئی ہے اور ایک سورہ مائدہ میں ہے۔ سورہ بقرہ میں جب یہ یمین والی آیت ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ اور پکڑ نہیں کرتا تمہارے بیہودہ قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تمہاری پکڑ کرتا ہے ان قسموں پر جن کا کسبت قلوبکم تمہارے دلوں نے ارادہ کیا۔ کسبہ بمعنی عزمہ، ارادہ، جن کے قسموں کے تمہارے دل نے ارادہ کیا ہے اس پر مواخذہ ہے۔ اب وہاں کیا مواخذہ ہے؟ ولیکن یؤاخذکم تو ہے لیکن مواخذہ ذکر نہیں ہے، کفارے کا ذکر نہیں ہے، مطلق ہے۔ یہی آیت یمین والی سورہ مائدہ میں آ گئی، اس میں ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ، تمہاری پکڑ تمہارے بیہودہ قسموں میں نہیں کرتا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرتا ہے کہ جن قسموں کو تم باندھ دیتے ہو، عقدتم الایمان، جن قسموں کو تم باندھ دیتے ہو، یہاں عقدتم آ گیا، اور سورہ بقرہ میں ہے کسبت۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال ان سے اس طرح ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسبت بمعنی ارادت و قصدت، ارادے کے ہیں، اور عقدتم، عقد یعقد یا یعقد، اس کا معنی بھی ہے عزم اور ارادہ، تو کسبت کا معنی بھی ارادہ ہے، حقیقی معنی، اور ادھر عزم قصدہ، عقدتم، عقدہ کا معنی بھی عزم اور ارادہ ہے، پکا ارادہ، عقدہ بمعنی عزم کے ہے، پختہ ارادہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ان دونوں آیتوں کو اس طرح جمع کر دیتے ہیں کہ جب وہاں کسبت بمعنی ارادہ ہے اور عقدہ کا معنی بھی ارادہ ہے، وہاں مواخذہ کا ذکر نہیں، یہاں مواخذے کا ذکر ہے، کفارے کا ذکر ہے۔ وہ مواخذے کی قید سے مطلق ہے اور یہ مواخذے کی قید کفارے کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ دونوں آیتوں کو تطبیق دیتے ہیں، اس مطلق کو اس مقید پر محمول کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر جیسے منعقدہ میں قسم کے ساتھ کفارہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہاں کسبت بمعنی یمین غموس ہے، اس لیے وہاں پر بھی کفارہ ہوگا۔
ارادے دونوں میں ہے، جب دونوں کا معنی ارادہ کرنا ہے تو وہاں قسم سے مراد یمین غموس ہے، کسبت قلوبکم، اور یہاں یمین منعقدہ ہے، اس لیے دونوں میں کفارہ لازم ہوگا، چونکہ وہ مطلق ہے اور یہ مقید ہے، اس لیے اس مطلق کو غموس کو یمین منعقدہ اس مقید پر محمول کیا جائے گا، اور جیسے یہاں کفارہ ثابت ہے وہاں بھی کفارہ ہوگا۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یمین غموس میں گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، گناہ بھی ہے اور یہ غموس اور منعقدہ دونوں میں۔ اس طریقے پر امام شافعی رحمہ اللہ ان دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق کرتے ہیں، دونوں کو ملا دیتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں کسبت کا حقیقی معنی ارادہ کرنا ہے، وہ یمین غموس میں ارادہ ہوتا ہے، کیونکہ قصدن جھوٹی قسم کھا رہا ہے، تو ارادہ کیا اس نے قسم کھانے کا، جھوٹی قسم ہے، اس لیے وہ کسبت یمین غموس کے لیے ہے۔ اور یہاں عقدہ کا معنی عزم کر لینا یہ مجازی معنی ہے، یہاں عقدہ کا حقیقی معنی منعقدہ ہے، عقدہ کا حقیقی معنی منعقدہ ہے۔ جب اس کا حقیقی معنی منعقدہ ہے تو پھر اس کا مجازی معنی عزم اور ارادے والے کیوں لیتے ہو؟ وہ تو مجاز ہے، اور جب حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہو مجاز کی طرف رجوع نہیں ہوگا، مجاز مزاحم نہیں بن سکتا اس کے لیے، اس نے یہاں عزم والا معنی نہیں ہوگا، یہاں عقدہ بمعنی عقد تم بمعنی یمین منعقدہ مراد ہوگی، اور وہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اس لیے کسبت میں یمین غموس ہے، وہاں مواخذہ نہیں، گناہ ہے، جو کفارے کا ذکر نہیں، وہ مطلق ہے، اور یہاں پر قید لگ گئی، مواخذے کی ساتھ کفارے کی قید لگی ہے، اور عقد تم سے مراد منعقدہ ہے، غموس نہیں ہو سکتا، کیونکہ غموس والا معنی عزم والا معنی ارادے والا معنی مجازی ہے، اور منعقدہ کے معنی حقیقی ہے، اس لیے حقیقی معنی مراد ہوگا، اور عقد تم سے مراد منعقدہ ہی ہوگا، اور اس میں کفارے کا ذکر ہے، وہاں کفارے کا ذکر نہیں، وہ مطلق ہے۔ تو احناف کا اصول ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، وہاں مطلق ہے تو اپنے اطلاق پر چلتا رہے گا وہ، لہذا وہاں کفارہ مطلق ہے تو اس کفارے کا فرد کامل مراد ہوگا۔ فرد کامل یہ ہے مواخذہ اخرویہ ہے، اور مواخذہ اخرویہ گناہ، اس لیے احناف کہتے ہیں یمین غموس میں گناہ ہے، اور ادھر منعقدہ ہے، ان کے ساتھ کفارے کا ذکر ہے، اور عقدہ سے منعقدہ یمین منعقدہ مراد ہے، اس لیے احناف کہتے ہیں یمین منعقدہ میں گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، گناہ بھی ہے، اور اس لیے کہ وہ عزم ارادہ والا معنی عام ہے، اس میں بھی پایا جا رہا ہے، اس میں بھی پایا جا رہا ہے۔ جب ان میں پایا جا رہا ہے تو یمین منعقدہ میں گناہ بھی ہوگا، مواخذہ اخرویہ اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو احناف نے مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھا، اور یہ جو مقید ہے کفارے کی قید کے ساتھ، المقید یجری علی تقییدہ، یہ اپنے قید پر جاری رہے گا، اور یمین منعقدہ میں کفارہ واجب ہوگا، یمین غموس میں کفارہ واجب نہیں۔ وہ دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق سمجھ میں آ گئی۔ شافعی حضرات اس مطلق کو اس مقید پر محمول کرتے ہیں اور دونوں میں کفارے کو ثابت کرتے ہیں، وہاں کسبت کا حقیقی معنی اور یہاں عقدہ کا مجازی معنی لے رہے ہیں، اور احناف کہتے ہیں کہ جب عقدہ کا حقیقی معنی منعقدہ موجود ہے اور یمینی منعقدہ ہے اس سے مراد، تو پھر اس کا عزم والا معنی مجازی معنی مراد کیوں لے؟ وہ اس کے مزاحم تو نہیں بن سکتا، اس لیے اس کا حقیقی معنی ہوگا، مجازی معنی نہیں ہوگا، اور عقدہ سے مراد یمین منعقدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ کفارے کی قید ہے، اس لیے اس میں کفارہ واجب، اور وہ مطلق ہے، وہاں کفارے کی قید ہے نہیں، اس لیے اس میں کفارہ واجب نہیں، صرف گناہ لازم ہوگا۔ البتہ یہاں پر محشی نے ذکر کیا ہے علامہ ابن مالک الکاسانی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ یہ جو احناف نے یمین عقدہ کا معنی منعقدہ کا لیا ہے، یہ بھی حقیقی معنی نہیں ہے، یہ حقیقی معنی نہیں ہے،
عقد یعقدو یا یعقدو کا معنی ہے باندھ لینا، رسی کے باز کو باز سے باندھ لینے کو عقد کہتے ہیں، گرہ لگانا۔ حقیقی معنی عقدہ کا یہ آتا ہے۔ پھر اس سے بطور مجاز کے لیا ہے بعض کلمات کو بعض کلمات کے ساتھ ملانا، پختہ کرنے کے لیے، کلمات کا آپس میں ایک دوسرے سے ملانا تاکہ پختہ ہو جائے۔ جیسے کوئی آدمی قسم کھاتا ہے، ایک ہے میں نے کام کیا ہے، تو اس کو پختہ کرنے کے لیے کہتے ہیں واللہ میں نے یہ کام کیا، اس کام کیے کو واللہ کے ساتھ ملا دیا پختہ کرنے کے لیے۔ یہ ہے ربط، ایک کلام کو بعض کلام کو بعض سے باندھ لینا۔ پھر اس سے مجاز کے طور پر، مجاز در مجاز کے طور پر، مجاز المجاز مراد لیا گیا عزم اور ارادہ۔ یہ آدمی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس کی وجہ سبب جو ہوتی ہے وہ ارادہ ہے، عزم اور ارادہ سبب بنتا ہے قسم کھانے کا۔ تو دیکھو عقدہ کا یا یعقدو کا یہ حقیقی معنی ہو گیا رسی کے باز کو باز سے باندھنا، یعنی گرہ لگانا، یہ حقیقی معنی ہے۔ پھر اس سے مجازی معنی لے لیا، مجاز لیا کلمات میں سے بعض کلمات کو بعض کے ساتھ ملا دینا، باندھ لینا، پختہ کرنے کے لیے۔ پھر اس سے مجاز در مجاز اس سے لیا ہے عزم اور ارادے کے۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہاں عقدہ کا معنی عزم لے رہے جو مجاز فی المجاز ہے، اور ہم یہاں لے رہے منعقدہ کے معنی میں لے رہے، یمین منعقدہ، بعض کلمات کو بعض سے ملانا۔ اور شارح نے اسی کو کہا کہ یہ حقیقی معنی ہے، حالانکہ یہ بھی حقیقی نہیں ہے، یہ بھی مجازی ہے۔ حقیقی معنی ہے رسی کو رسی سے باندھنا، گرہ لگانا۔ لیکن اس کو حقیقت کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے بنسبت عزم اور ارادے کے۔ چونکہ یہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے اس لیے اس پر حقیقت کا اطلاق کیا گیا، وگرنہ یمین منعقدہ عقدتم الایمان کا حقیقی معنی بھی منعقدہ نہیں ہے، لیکن ان کو منعقدہ کا اطلاق اس پر کیا گیا اس لیے کہ یہ حقیقت کے قریب ہے، بلا واسطہ ہے۔ اور عزم والا معنی بدرجہ، ایک درجے کے بعد اس کا وہ بن رہا ہے، مجاز بن رہا ہے، وہ مجاز فی المجاز ہے۔ اس لیے جو مجاز کے حقیقت کے زیادہ قریب ہو اس کو لے لیا احناف نے، اور جو ان سے ایک درجے دور ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اتنی یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یمین منعقدہ میں کفارہ ہے، یمین منعقدہ میں کفارہ اور گناہ ہے سورہ بقرہ، سورہ مائدہ والی آیت پر عمل کرتے ہوئے، اور یمین غموس میں گناہ کفارہ نہیں ہے سورہ بقرہ والی آیت پر عمل کرتے ہوئے۔ مطلق کو اطلاق پر رکھا اور مقید کو تقیید پر رکھا۔ دوسرا مسئلہ، نکاح یہ وطی کے معنی میں ہے نہ کہ عقد کے معنی میں۔ لفظ نکاح یہ وطی کے لیے آتا ہے، یہ عقد نکاح کے لیے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، وَلَا تَنْكِحُوا، تم نکاح نہ کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا۔ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اس نکاح سے کون سا معنی مراد ہے؟ لفظ نکاح لغت میں وضع ہے، شارح نے جو معنی لیا احناف کے نزدیک لفظ نکاح کا حقیقی معنی ہے حقیقت لغویہ، وہ ہے وطی ہے، عقد مجاز ہے۔ لغت میں لفظ نکاح کا حقیقی معنی ہے وطی کرنا، اور عقد والا معنی مراد لینا، عقد نکاح مراد لینا، وہ مجاز ہے۔ اور شریعت میں لفظ نکاح کا حقیقی معنی اس کا برعکس ہے۔ شریعت میں لفظ نکاح کا حقیقی معنی ہے عقد نکاح، اور مجازی معنی ہے وطی کرنا۔
اس لیے احناف یہاں حقیقت لغویہ مراد لے رہی ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ اے مَا وَطِئَ آبَاؤُكُمْ، جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ نے وطی کی ہے ان کو نکاح نہ کرو، ان سے نکاح نہ کرو۔ اب آبا نے وطی حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ حلال وطی ہو تب بھی نکاح نہیں کر سکتے، حرام وطی کی ہو، زنا کی ہو تب بھی نکاح نہیں کر سکتے، یا وطی بھی مل کے یمین کی ہو تب بھی نکاح نہیں کر سکتے، یعنی اس کی باندھی ہو تب بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس سے ما نکح آباؤکم میں نکاح بمانا وطی لے کر احناف حرمت مصاہرت زنا سے ثابت کر دیتے ہیں کہ چاہے وطی حلال ہو یا حرام ہو، یہ مطلق ہے یہاں پر۔ ما نکح آباؤکم اے ما وطی آباؤکم، یہ مطلق ہے، اس لیے چاہے حلال وطی ہو یا حرام وطی ہو، معلوم ہوا حرمت مصاہرت زنا سے ثابت ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہاں پر اس کا حقیقت شرعیہ مراد لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پر نکاح کا حقیقی معنی حقیقت شرعیہ مراد ہے، لغوی مراد نہیں، اس لیے وہ عقد کے معنی میں لیتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے، انہیں حلال وطی کی ہے، لہذا وہ حرمت مصاہرت زنا سے ثابت نہیں کرتے، کیونکہ نکاح عقد ہے مراد ہے، اور عقد حلال وطی ہوتی ہے، حرام نہیں، اس لیے وہ زنا سے حرمت مصاہرت کے ثابت کرنے کے قائل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ احناف کہتے ہیں لفظ نکاح اصل میں نہ عقد کے لیے ہے اور نہ ہی وطی کے لیے۔ لفظ نکاح کا اصل میں لغوی معنی آتا ہے ضم یا ضم ملانے کے لیے آتی ہے، اور یہ ضم یا ضم یہ ملانا یہ وطی میں زیادہ طور پر پایا جاتا ہے بنسبت عقد کے۔ عقد میں ملانا اس میں بھی ملانا ہے، لیکن وطی میں وہ ملانا والا معنی زیادتی کے ساتھ پایا جاتا ہے، اس لیے لغوی معنی جو ہے اس کا ضم یا ضم ملانے کے یہ وطی ہی میں ہوتا ہے، عقد میں یہ ہے، لیکن وہ نکاح سبب بن رہا ہے ضم کے لیے، یہ عقد یہ ضم کے لیے سبب ہے، اگر نکاح ہوگا تو پھر مل جائیں گے، وگرنہ نہیں ملتے، اس لیے یہ نکاح سبب ضم ہے، خود ضم نہیں ہے۔ اور یہ وطی والا معنی ضم والا معنی وطی میں پایا جاتا ہے، اس لیے احناف کہتے ہیں، احناف حقیقت لغویہ پر عمل کرتے ہیں اور لفظ نکاح کو اس پر محمول کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ما نکح آباؤکم اے ما وطی آباؤکم، اور وہ مطلق ہے، چاہے وطی حلال ہو یا حرام ہو، یا وطی بھی مل کے یمین ہو، باہر صورت اس سے نکاح کرنا درست نہیں، اس لیے احناف حرمت مصاہرت زنا سے بھی ثابت کر لیتے ہیں، اگرچہ اس پر اشکال ہے کہ احناف کا یہ کہنا کہ لفظ نکاح لغت میں وطی کے معنی میں حقیقت ہے، عقد کے معنی میں مجاز ہے، اس پر اشکال ہے، اس لیے کہ لغت میں جیسے معنی وطی حقیقت ہے اسی طرح عقد بھی حقیقت ہے۔ لغت میں تو دونوں معنی کے لیے آتی ہے لفظ نکاح، نکحت المرأۃ کا معنی عورت نے شادی کی، اور نکح امرأۃن کا معنی ہے فلاں نے عورت سے وطی کی، تو عقد بھی آتا ہے اور وطی بھی آتی ہے۔ تو یہ کیسے احناف کہتے ہیں کہ لغت میں عقد معنی وطی معنی حقیقت ہے اور عقد والا معنی مجاز ہے، یہ محل نظر ہے، اس لیے کہ لغت میں لفظ عقد یہ لفظ نکاح وطی اور عقد دونوں معنوں کے لیے آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ احناف اس کو محمول کرتے ہیں حقیقت لغویہ پر، اور شوافی حضرات سے حقیقت شرعیہ مراد لیتے ہیں، یعنی عقد والا معنی لیتے ہیں۔ اس پر بھی محشی نے قید لگائی ہے کہ جو احناف اس کو حقیقت لغویہ پر محمول کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ لفظ نکاح کا وطی والا معنی یہ حقیقت یہ لفظ نکاح کا یہ محجور ہے شرعاً، لفظ نکاح بمعنی وطی یہ شرعاً محجور ہے،
اور مہجور شرعی کل مہجور عرفی ہوتا ہے۔ المہجور الشرعی کل مہجور العرفی، مہجور عرفی کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے جب مہجور عرفی کی طرح ہے تو جب یہ مہجور ہے تو پھر عقد والا معنی ہی مراد ہوگا جو حقیقت شرعیہ ہے۔ اس لیے کہ حقیقت شرعیہ عرفیہ، عرف میں جب نکاح بولتے ہیں تو اس سے وطی مراد نہیں لیتے، عقد مراد لیتے ہیں، اور یہی شرعی معنی بھی ہے۔ تو وہ حقیقت نکاح کا لفظ معنی نکاح بمعنی عقد کے حقیقت عرفیہ بھی ہے اور شرعیہ بھی ہے، اور حقیقت عرفیہ شرعیہ یہ مقدم ہوتی ہے حقیقت لغویہ پر۔ اس لیے لفظ نکاح سے حقیقت شرعیہ ہی مراد ہوگی بمعنی عقد کے۔ یہ بہرحال احناف پر اعتراض ہے کہ جو ہم وطی والا معنی لیتے ہیں وہ لغویہ ہے اور وہ مہجور ہے شرعاً، اور جو شرعاً مہجور ہوتی ہے وہ عرفی مہجور کی طرح ہے۔ اگرچہ شریعت میں لفظ نکاح بمعنی وطی بھی مستعمل ہے، شریعت میں لفظ نکاح بمعنی عقد بھی ہے، اور شریعت میں لفظ نکاح بمعنی وطی بھی آئی ہے۔ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ناکح الید ملعون، ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے۔ تو ہاتھ سے نکاح ناکح بمعنی واتی کے ہے، اس لیے کہ وہاں باقاعدہ رخصتی نہیں ہوتی، عقد نکاح نہیں ہوتا ہاتھ سے، بلکہ وطی ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں نکاح بمعنی وطی کے ہے، اور شریعت نے مراد لیے شرعاً مراد ہے۔ وعلی کل حال ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم میں ما نکح، اس نکاح سے مراد شواف حضرات عقد لیتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں جو باپ کی منکوحہ ہے حلال وطی کے ساتھ ہے اس کے ساتھ نکاح نہ کرو، لہذا وہ حرمت مصاہرت زنا سے ثابت نہیں کرتے، حلال وطی سے ثابت کرتے ہیں۔ اور ہم نکاح بمعنی وطی حقیقت لغویہ لیتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں جو جس کے ساتھ باپ وطی کر لے، چاہے اور وہ وطی مطلق ہے، حلال ہو یا حرام ہو یا بملک یمین ہو، اس سے نکاح نہ کرو۔ تو ہم اس حرمت مصاہرت کو ثابت کرتے ہیں زنا سے بھی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ حقیقت اور مجاز دونوں کا ایک ساتھ ارادہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ سے اس کا حقیقی معنی بھی مراد لے لینا اور مجازی معنی بھی مراد لے لینا، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شواف حضرات کے نزدیک اگر لفظ کے دونوں معنی جمع کرنا ممکن ہو، حقیقی معنی اور مجازی معنی میں منافات نہ ہو، دونوں کا جمع کرنا ممکن ہو، تو پھر لفظ کے حقیقی معنی بھی مراد حقیقی اور مجازی دونوں معنی کو ایک وقت میں اس طور پر لے لینا کہ دونوں حکم کا متعلق بن جائے، حکم دونوں کے ساتھ متعلق ہو، ان کے نزدیک جائز ہے۔ ہمارے نزدیک چاہے جمع کرنا ممکن ہو یا ناممکن ہو، ناجائز ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ کہے لا تقتل الاسد، تو اسد کا حقیقی معنی حیوان مفترس الہیکل المعلوم، اور مجازی معنی ہے رجل شجاع۔ اب لا تقتل سے یہ ایک ہی لفظ ہے الاسد، اس سے حقیقی معنی بھی لے لے اور مجاز بھی لے لے کہ شیر بھی نہ مارو اور رجل شجاع بھی نہ مارو، ہمارے نزدیک ناجائز ہے۔ حقیقت اور مجاز دونوں کو جمع کرنا اس طور پر کہ ایک ہی لفظ وہ متعلق بن جائے حکم لگانے کے، دونوں کے متعلق حکم متعلق ہو، اس طرح ناجائز ہے۔ ان کے نزدیک اب یہاں جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جمع ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں دونوں مراد لے سکتے ہو، شیر کو بھی نہ مارو اور بندے کو بھی نہ مارو۔ ہاں جہاں جمع کرنا میں منافات ہو، تضاد ہو، وہاں پھر یا حقیقی معنی ہوگا یا مجازی ہوگا۔ جیسے کہ امر کا صیغہ آتا ہے وجوب اور یا ندب کے لیے، تو یہ وجوب اور اباحت، ندب نہیں، وجوب اور اباحت میں یہ امر کا صیغہ ایک معنی حقیقی ہے وجوب اور ندب معنی مجازی ہے۔ لہذا جب ندب معنی مجازی ہے
تو اگر امر کا صیغہ آ جائے تو یا وجوب ہوگا یا اباحت ہوگی، یا وجوب ہوگا یا کیا ہوگی، وجوب بھی ہو اور اباحت بھی ہو، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو اس صورت میں ان کو بتاؤ استاد جی نجات دی نہیں دے رہے تو کاغذ دے۔ تو ان کے نزدیک یہاں چونکہ جمع کرنا محال ہے، اس لیے ان کے نزدیک بھی یا حقیقی معنی ہوگا امر کا اور یا مجازی معنی ہوگا، دونوں معنی مراد نہیں لے سکتے۔ تو لفظ کے ایک ہی وقت میں حقیقی معنی اور مجازی معنی اس طور پر لینا کہ وہ دونوں حکم کا متعلق ہو، حکم دونوں کے متعلق بن جائے، اس طرح مراد لینا شوافع کے نزدیک جائز ہے، لیکن بشرط کہ منافات نہ ہو دونوں میں، اور ہمارے نزدیک بلا شرط ناجائز ہے، چاہے جمع ہو سکتا ہو یا جمع نہ ہو سکتا ہو۔ البتہ اس طور پر ایک ہی لفظ میں دونوں معنی حقیقی اور مجازی کا جمع کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق جائز ہے کہ لفظ کا معنی اتنا عام ہو مجازی معنی کہ حقیقی بھی اس کے افراد میں سے ایک فرد بن جائے عموم مجاز کے طور پر۔ اب یہاں حقیقی معنی بھی مراد ہے اور مجازی معنی بھی مراد ہے، اس طور پر ایک ہی لفظ میں حقیقت اور مجاز کا جمع کرنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں کو مراد لے لیا جائے، حقیقت اور مجاز دونوں مراد لیے جائیں، اس کے ناجائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک ہی لفظ ہے، اس کے آپ نے حقیقی معنی بھی لے لے اور مجاز بھی لے لے، اس طور پر کہ یہ لفظ حقیقت بھی ہو اور یہ لفظ مجاز بھی ہو، اس لفظ کو موصوف کیا جائے حقیقت کے ساتھ بھی اور اس لفظ کو موصوف کیا ہے مجاز کے ساتھ بھی، اس طور پر ایک لفظ سے دونوں معنی مراد لینا بالاتفاق ناجائز ہے، بالاتفاق